اور آج اگر ہم دیکھیں تو امت کا کیا حال ہو چکا ہے. کتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر غلامی کی زندگی بسر ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ اس امت کی ایک شان تھی اس کو چھوڑ دیا ہے. کہ جہاں پہ ہمیں حق بات کہنی ہوتی ہے ہم رک جاتے ہیں، جہاں ہمیں نیکی کا حکم دینا ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں، جہاں سے ہم نے برائی سے منع کرنا ہوتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے. ذرا اس چیز کو انٹرنیشنل لیول سے لے کے آپ اپنے گھروں تک آ جائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے منع نہیں کر سکتے. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. اس پہ میں صرف چند روایات نقل کرتا ہوں اور یہ سوچئے گا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کا خوف تمہیں اس حق بات کو کہنے سے منع نہ کرے جس کا تمہیں علم ہو. تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق بات ہے اور تم رک جاؤ، پھر ایسا نہ کرنا، کیونکہ کوئی شخص تمہاری موت کو نہ مقدم کر سکتا ہے نہ تمہیں رزق سے محروم کر سکتا ہے. وہ رازق رب تعالیٰ ہے، وہ رزق تمہیں دے گا. حق بات ہے تو کہہ دو تم. نہ ہی وہ تمہیں مار سکتا ہے، اس لیے کہ موت اور زندگی کا مالک رب تعالیٰ ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کون سا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا ظالم شخص کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے اور یہ افضل جہاد ہے. اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. آج آپ دیکھ لیں برے لوگ مسلط ہیں یا نہیں مسلط. آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں، اسلامی ممالک کی طرف دیکھ لیں، ظالم حکمران مسلط ہیں یا نہیں مسلط. اور پھر آپ اس کو نیچے تک اپنی سوسائٹی میں آپ نگاہ دہراتے چلے جائیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی.